السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سہیل۔ ناظرین، حکومت گھر جاتے جاتے بچ گئی، کیوں بچ گئی، کیسے بچ گئی، پی ڈی ایم کے جلسے کتنے کامیاب ہو رہے ہیں اور حکومت اور اتحادیوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا۔ ذرا بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جلسے کتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ رجا۔ پی ڈی ایم تو لگا ایسے رہا تھا کہ 90% کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں یہ ہیں لالچی۔ لالچ کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو گھیر لیتی ہے اور وہ ان کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اب یہ نظر آ رہا تھا کہ پی ڈی ایم اتحادیوں کو توڑ لے گی۔ دیکھیں بلوچستان کی جو اتحادی ہیں وہ کافی حد تک حکومت سے دور ہو چکی ہیں، ایم کیو ایم دور ہو چکی ہے، اور رہی کاف لیگ کی بات تو کاف لیگ کی بھی کافی حد تک دور جا چکی سی، جس وجہ سے ان اتحادیوں کی یقین دہانی کی وجہ سے پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ جنوری میں جو ہے وہ حکومت چلی جائے گی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک حکومت شاید کامیاب ہو چکی ہے کہ پی ڈی ایم تھوڑا سا پیچھے چلی گئی ہے، کیونکہ اتحادیوں کو منانا شروع کر دیا ہے حکومت نے۔ سر یہ جو اتنا دعویٰ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ جنوری تک حکومت چل جائے گی، تو کیا واقعی حکومت چلی جائے گی؟ جی اب تو یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہیں جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو جلسے تھے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جس حد تک ہونے چاہیے تھے۔ پی ڈی ایم والے اس حد تک کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے جس حد تک ان کو کر لینا چاہیے تھا۔ اب تو پی ڈی ایم صرف اپنی ایک بات جو ہے وہ رکھنے کے لیے، وہ سمجھنے کی ڈٹھائی ظاہر کر رہی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم جنوری میں حکومت کو بھیج دیں گے۔ حکومت ایسے نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان اور طاہر القادری نے دونوں نے مل کے، طاہر القادری نے اپنی جگہ پہ دھرنا کیا تھا اور عمران خان نے اپنی جگہ پہ دھرنا کیا تھا، مگر دونوں دھرنے اکٹھے تھے، ایک ہی وقت میں تھے، اور 126 دن دھرنے ہوئے۔ اسلام آباد 126 دن جو پاکستان کا کیپٹل شہر ہے 126 دن بند رہا، سپریم کورٹ میں مسئلہ رہا، یہ پارلیمانی گیٹ تک گئے، پی ٹی وی کے اندر تک چلے گئے، مگر کیا ہوا؟ حکومت گئی نہیں گئی۔ حکومت نے 5 سال پورے کیے، تو اب بھی یہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے جلسے ہیں نا، یہ پی ڈی ایم والوں کو شاید میری بات بری لگے، مگر یہ وہ جلسے نہیں تھے۔ جیسے دیکھیں یہ تمام بڑے جو ہے 2 بڑی جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی، پھر پشاور میں جو جلسہ ہوا اس میں تو ان کو اتنا کراؤڈ اکٹھا کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہاں پہ اے این پی، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ، پیپلز پارٹی تمام جماعتیں تھیں، تو وہاں پہ بھی اتنا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے۔ سر یہ اتحادی آئے روز ناراض ہو جاتے ہیں، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں یہ آئے دن ناراض ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اتحادی جو ہیں وہ کچھ تو حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ اتحادیوں کو منظور نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسیاں کچھ عوام کے لیے بھی صحیح نہیں ہیں، جس پر یہ دونوں 50-50 ہیں۔ اتحادی بھی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے۔ اگر حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے گی تو دیکھیں 2.5 سال تو انہوں نے گزار لیے ہیں، اب باقی رہتے ہیں 2.5 سال۔ اگر یہ 2.5 سال پورے نہیں کرتے تو یہ حکومت ووٹ کیا لے گی؟ جو اتحادی ہیں یہ تو حکومت کے ساتھ رگڑے جائیں گے۔ اس لیے اتحادی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، چلو اگر عوام کو نہیں ملتا تو ہمیں تو ملنا چاہیے۔ ابھی تک کسی کو کچھ نہیں مل رہا، نہ عوام کو کچھ مل رہا ہے، نہ اتحادیوں کو ذاتی طور پہ کچھ مل رہا ہے۔ اس لیے اتحادی آئے دن جو اب پی ڈی ایم کٹھی ہوتی ہے تو اتحادی بھی اپنا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو پھر پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں 15-16 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے، تو اگر اتحادی چلے جاتی تو حکومت تو چلی جائے گی۔ اس لیے وہ اتحادی جو ہیں وہ جب بھی پی ڈی ایم کٹھی ہوتی ہے، سر اٹھاتی ہے، تو اتحادی اپنا ایشو لے آتے ہیں تاکہ اس وقت ان کی مانی جائے، جیسے کہ اب کاف لیگ نے اپنی بات منوائی ہے۔ اس لیے یہ جو اتحادی ہیں یہ اپنا ایشو اس وقت کھڑا کرتے ہیں جب ان کو کہیں سے سپورٹ ملتی ہے، جب ان کو نظر آتا ہے کہ اب جی ان کے سر پہ، ان کے کندھے پہ رکھ کے ہم چلائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اتحادی کر رہے ہیں۔
سر یہ پی ڈی ایم میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جلدی آپس میں ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے، تو یہ کتنی دیر تک چل سکے گی پی ڈی ایم؟ دیکھیں آپس میں یہ کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے. ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں یہ ایک دوسرے کے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے تھے. اور جو اب تک نیب میں کیس چل رہے ہیں یہ ان کے اپنے کیے ہوئے ہیں. حکومت نے تو ابھی تک کوئی نیا کیس نہیں کیا. یہ سب جو کیس چل رہے ہیں یہ پرانے ہیں. اب یہ اتحادی صرف اس لیے اکٹھے آپ بنے ہیں، پی ڈی ایم انہوں نے بنائی ہے کہ نہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو اچھا سمجھتی ہے، نہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو اچھا سمجھتی ہے. اور دیکھیں انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی بے نظیر اور نواز شریف نے اتحاد کیا تھا تو کیا کیا، نواز شریف نے آنکھیں پھیر لی. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان تک ہوئے. اس حد تک تقریریں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں زرداری کو یہ چوک میں گھسیٹوں گا، میں یہ کروں گا، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں فلاں کروں گا. دیکھیں یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی تو جی بی میں یہ الیکشن اتحاد کے ساتھ کرتے، ایک دوسرے سے سیٹیں ایڈجسٹ کر لیتے، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاتے. مگر کیا کیا، نہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے سیٹ ایڈجسٹ کی، نہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں ایڈجسٹ کی. تینوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے ایڈجسٹمنٹ تو کی نہیں، تو یہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ شریف برادران کی والدہ کے جنازے میں حکومت شرکت کرے گی کہ نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ اگر عمران خان بھی چلے جائیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، اور عمران خان کو جانا بھی چاہیے. حکومت کے تمام وزراء کو اس کے جنازے میں جانا چاہیے. یہ دکھ جو ہوتا ہے، ماں کا دکھ، بیٹی کا دکھ، کوئی بھی عزیز و اقارب رشتہ اگر جدا ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس میں سب کو مل کر دکھ کا اس کا شریک بننا چاہیے. باقی یہ سیاست ہے، ان کی کوئی آپس میں دشمنی تھوڑا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دشمنی کما رہے ہیں یا دشمنی ان کی چل رہی ہے. تو میرا اپنا تجزیہ ہے، اس کے حساب سے ان کو جانا چاہیے. مگر یہ جائیں گے نہیں، وہ چاندے کے وزراء ان کے چلے جائیں گے. اور باقی یہ نہ تو عمران خان جائے گا، نہ کوئی اور ان کا جو بڑا لیڈر ہے وہ جائے گا. چند ایک وزراء ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ شامل ہوں گے اس کے جنازے میں. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین سینئر تجزیہ کار رائے علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم جو اتنے دعوے کر رہی ہے وہ کیا کر سکے گی حکومت کا، اور حکومت جو بظاہر اتنی ریلیکس نظر آ رہی ہے وہ کیا کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.